بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقائد کی قسط نمبر 3 کے بارے میں۔ دوستو، عقائد کی قسط نمبر 1 اور 2 میں آپ نے یہ جانا تھا کہ سچا اور حق مذہب صرف اور صرف اہل سنت کا ہے، باقی تمام فرقے بد مذہب و گمراہ ہیں۔ یہ میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا تھا، اور ہم نے یہ بھی جان لیا تھا کہ اہل سنت و بد مذہب و گمراہ کسے کہتے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو چکا کہ سچا مذہب اہل سنت کا ہے، اب ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اہل سنت کے عقائد کیا کیا ہے۔ تو میں قسط نمبر 3 میں اہل سنت کے وہ عقائد بیان کرتا ہوں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید سے کیا مراد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی اور کو شریک نہ ماننا توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور احکام و افعال میں شریک سے پاک ماننا توحید ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی اور کو شریک مانے گا، اس نے توحید کی خلاف ورزی کی اور اس نے شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہونا۔ واجب الوجود سے مراد یہ ہے کہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی ہونا ضروری اور نہ ہونا غیر ممکن ہے، واجب الوجود کہلاتا ہے۔ یعنی وہ ذات ہر حال میں موجود ہو، کبھی بھی اس کا وجود معدوم نہ ہو سکے، کبھی بھی اس کو زوال نہ آ سکے، کبھی بھی وہ فنا نہ ہو سکے، ہر حال میں اس کا وجود لازم ہے۔ ماضی میں بھی موجود تھا، حال میں بھی موجود ہے اور مستقبل میں بھی موجود رہے گا۔ وہ وجود واجب ہے، وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسری بات، مستحق عبادت سے مراد۔ مستحق عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ اب توحید سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی واجب الوجود نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی واجب الوجود ہے اور وہی مستحق عبادت ہے۔ یہی ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے۔ ہم کسی بھی ولی کو، کسی بھی نبی کو یا کسی بھی رسول کو اور مخلوق میں سے کسی بھی فرد کو اللہ کے سوا واجب الوجود نہیں مانتے، سب کو اسی کی مخلوق مانتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود ماننے یا عبادت کا مستحق ماننے، وہ کافر ہے۔ یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ عبادت کی تعریف۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے
اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے، عبادت کہلاتا ہے۔ یہ جو میں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں عقائد بیان کیے، اب میں اسے دلائل سے ثابت کرتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تم فرماؤ محبوب اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ نہ ہی احکام میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کے احکام میں، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شریک ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر کبیر میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات عبادت کے مستحق ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات واجب الوجود ہے، اس کے سوا کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جسے کبھی فنا نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی ذات کے لیے ابتدا نہیں، اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کے لیے انتہا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق عقیدہ نمبر 2 یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام افعال جیسے ایمان، کفر، طاعت، عصیان یعنی نافرمانی، سب کا خالق ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہیں۔ اسی پر اجماع ہے، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک تعالیٰ ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، یعنی اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ ان تمام دلائل سے، قرآنی آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، سب اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اس کی ذات و صفات کے بارے میں مزید معلومات انشاءاللہ عز و جل میں نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔